سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی ادائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری ان کی دعائیں. یعنی انسان کو پیدا کیا یہ بھی اللہ کی نشانی، پہاڑ پیدا کیے یہ بھی اللہ کی نشانی، آسمان زمین پیدا کیے یہ بھی اللہ کی نشانی. لیکن ایک نشانی اللہ نے یہ ذکر کی ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہاری جانوں میں سے جوڑے جوڑے بنا دیے. بھئی انسان کا نکاح کسی جانور کے ساتھ نہیں ہوگا، بھئی انسان ہی کے ساتھ ہوگا. لتسکنوا الیہا، کیوں بنایا؟ تاکہ تم عورتوں کے پاس جا کر سکون محسوس کرو، تمہیں راحت ملے. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور رکھ دی بنا دی تمہاری آپس میں محبت اور الفت، رحمت بنا کر رکھ دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے. حضرت محترم، ایک واحد رشتہ ہے میاں بیوی کا کہ اگر یہ خراب ہو جائے تو دنیا کا سب سے خراب رشتہ بن جاتا ہے، اور اگر یہ اچھا بن جائے تو دنیا کا سب سے بہترین رشتہ بن جاتا ہے. اس ضمن میں آپ کو تھوڑی سی بات کروں گا کہ اسلام سے پہلے دیگر جو کیا نام ہے مذاہب، تو ہم انہیں نہیں کہہ سکتے، تہذیبیں کہہ سکتے ہیں، کہ اسلام سے پہلے انسانی معاشرے میں عورت جو ہے اس کو کیا چیز سمجھا جاتی تھی، عورت کو جو ہے وہ کس جو ہے وہ گمان سے دیکھا جاتا تھا، عورت کا کردار کیا تھا، عورت کو جو ہے وہ کس نظریے سے دیکھا جاتا تھا. تو آپ جو اس وقت کے بڑے بڑے معاشرے تھے ان میں سب سے بڑے بڑے معاشروں میں جو ہے وہ آپ کو تہذیبیں نظر آئیں گی. چینی تہذیب بھی ہے، اسی طرح فرانس کی جو ہے وہ ایک تہذیب تھی، اسی طرح ہندوستان کی یہ تہذیب بڑی مشہور تھی. پھر دیگر مختلف تہذیبوں میں عورت کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا. تو حضرات محترم، جو فرانسیسی تہذیب تھی وہ عورت کو آدھا انسان سمجھتی تھی. چینی تہذیب عورت کو شیطانیت اور شیطان کے نفس سے سمجھتی تھی. اور اسی طرح جاپانی جو تہذیب تھی وہ بھی جو ہے عورت کے بارے میں اسی قسم کو، اور ہندوستان والے تو منحوس سمجھتے تھے عورت کو. اور پھر عرب کا جو معاشرہ تھا انہوں نے تو حد کر دی کہ جو بچی پیدا ہو جاتی اس کو زندہ دفن کر دیتے. یعنی ساری تہذیبوں کا جو نچوڑ تھا وہ عربوں نے مکمل کر دیا کہ اس نے سرے سے اس کو دفن کر دیا، پیدا ہونے سے پہلے اس کو کیا کر دیا، یعنی پیدائش کے فوراً بعد اس کو کیا کر دیا، دفن کر دیا. تو حضرت محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دین کامل اسلام کی صورت میں لے کر آئے تو اسلام نے عورت کے حقوق ہمیں دیے. اگر وہ بیٹی ہے تو آپ کی عزت ہے، اگر وہ بہن ہے تو آپ کی ناموس ہے، اگر وہ جو ہے بیوی ہے تو وہ آپ کے سکون کی جگہ ہے، اور اگر وہ ماں ہے تو ماں کے قدموں میں اسلام نے جنت کو رکھ دیا. تو یہ حقوق دلوا دیے اسلام نے. حضرات محترم، عیسائیوں کے ہاں، عیسائی جو کلچر ہے ان کے ہاں اس زمانے میں وہ سمجھتے تھے کہ میاں بیوی کی کا جو اللہ تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ نکاح کا راستہ نہیں ہے، کہ میاں بیوی کا اختلاط نہ ہو، آپس میں تفریق ہو، نکاح نہ ہو، عورت مرد سے ملاپ نہ کرے. تو جو عورت شادی نکاح نہیں کرتی تھی اس کو مریم صفت سمجھتے تھے، یہ عیسائیوں کے ہاں تھا. اور جو مرد نکاح نہیں کرتا تھا اسے یہ جو عیسائی لوگ تھے وہ راہب سمجھتے تھے. لیکن چونکہ اسلام آیا، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اس نے ہمیں جو ہے وہ سارے دین کا خلاصہ پیش کیا. تو اسلام نے کہا کہ بھائی تم جس اللہ تک پہنچنے کے لیے جو راستے اختیار کر رہے ہو وہ راستہ جو ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچتا. اور کیا کہا؟ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. جنگلوں کے راستے سے، صحراؤں کے راستے سے
اور اسی طرح جو ہے وہ پہاڑوں کے راستے سے تم اللہ تک نہیں پہنچو گے. ہاں یہ گلی کوچے سوسائٹی یہ جو معاشرتی زندگی ہے اس راستے سے تم اللہ تک پہنچ سکتے. اللہ تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ اسلام نے ہمیں بالکل سامنے جو ہے وہ سیدھا راستہ بتا دیا کہ بھائی ایک عورت جب نکاح کرتی ہے, ایک مرد جب نکاح کرتا ہے تو اس سے اللہ کا قرب زیادہ ملتا ہے باوجود اس کے کہ ایک مرد اور عورت آپس میں نکاح نہ کرے. تو یہ عیسائیوں کے مذہب کی تردید بھی اسلام نے کر دی. تو حضرات محترم, جب اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بنتے ہیں, اور جب دل جڑتے ہیں تو رشتے بنتے ہیں, اور رشتوں میں سب سے قریبی رشتہ وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ نے اماں حوا کو پیدا کی. بھئی پسلی سے کیوں پیدا کی؟ اللہ سر سے پیدا کر دیتے, اللہ پاؤں سے پیدا کر دیتے, سر سے نہیں پیدا کیا. کیوں؟ کہ بھئی عورت کو سر پہ بھی نہیں اٹھانا. پاؤں سے نہیں پیدا کیا کہ پاؤں کے نیچے بھی نہیں رکھنا. بھئی پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ پسلی دل کے قریب ہوتی ہے. عورت کو آپ نے دل کے قریب رکھنا ہے. تو اس لیے حضرات محترم, اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے. اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے حقوق بتائے, سارے حقوق بتائے ہیں. 1,24,000 نبی گزرے ہیں, 1,24,000 پیغمبر اللہ نے دنیا میں بھیجے, اور 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی سنت میں 4 چیزیں رہی ہیں. اب بھی غور سے اس کو سنیں بھئی, ہر نبی کی یہ 4 سنتیں لازماً اپنی اپنی امتوں پر رہی ہیں. ان میں سب سے پہلی سنت کیا تھی کہ ہر نبی کے اندر اللہ نے حیا رکھی تھی. حیا کے پیکر تھے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کے اندر. اور دوسری سنت جو چلتی آ رہی ہے کہ خوشبو کا استعمال, خوشبو یہ ہر نبی کو پسند تھی. اور تیسری سنت کہ مسواک کی سنت یہ سارے نبیوں کی متواتر سنت ہے, مسواک کرنا. اور جو ہم نے مسواک بھی چھوڑ دی, خوشبو کا استعمال بھی چھوڑ دیا, تو یہ 1,24,000 نبیوں کی سنت ہے. تو اس لیے میں کبھی کبھی یہ جملہ کہتا ہوں کہ جس نے مسواک کر لی اس نے صرف رسول اللہ کی سنت کو ادا نہیں کیا, اس نے 1,24,000 نبیوں کی سنت کو ادا کیا ہے. جس نے خوشبو لگا لی اس نے صرف رسول اللہ کی سنت کو ادا نہیں کیا, اس نے 1,24,000 نبیوں کی سنت کو ادا کی. جس کے اندر حیا پیدا ہو گئی اس نے صرف حضور علیہ السلام کی سنت کو ادا نہیں کیا, اس نے سارے نبیوں کی سنت کو ادا کی. اور آخری جو سنت ہے کہ 1,24,000 نبیوں کی متواتر جو سنت تھی وہ تھی نکاح کرنا. یہ 1,24,000 نبیوں کی سنت رہی ہے. کم و بیش 1-2 نبی ایسے تھے کہ جنہوں نے نکاح, یا غالباً 2-3 تھے, اس میں بھی اللہ کی حکمتیں تھی. تو اس لیے حضرات محترم, اللہ نے ہمارے سامنے جو دین اسلام کی شکل میں پیش کیا ہے یہ عالمگیر مذہب ہے. اس میں حقوق محفوظ ہیں. ایسا کوئی حق نہیں ہے جو اسلام کے اندر موجود نہ ہو, بھلے وہ بیوی کی شکل میں ہے, ماں کی شکل میں ہے, بیٹی کی شکل میں ہے, خالہ پھپھو کی شکل میں, ہر ایک کا حق محفوظ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے علی 5 چیزوں میں کبھی بھی تاخیر نہ کرنا, 5 چیزوں میں کبھی بھی تاخیر نہ کرنا. غور سے اس کو سنیں. کون سی چیزیں 5؟ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو وقت پہ پڑھنا, اس میں تاخیر نہ کرنا. نماز کا وقت ہو جائے تو نماز میں تاخیر نہ کرنا. اور اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کو دفنانے کفنانے میں تاخیر نہ کرنا. اور اگر کوئی قرضدار ہو جائے تو قرضدار کے پاس جیسے ہی مال آ جائے تو اپنا قرض کو ادا کرے, اس میں تاخیر نہ کرے. 4 نمبر پر گناہ ہو جائے توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرے. اور آخری نمبر پر کہ وہ عورت, وہ بچی یا بچہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے, اس میں تاخیر نہ کرے. یہ 5 چیزیں اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی, اے علی اس میں تاخیر نہ کرنا.